اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یا بے نام و نشان ہے، یا لا ولد ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت مشکلات گزری، بہت مشکل حالات تھے آپ کے۔ سب لوگ دشمن بن گئے، ہر طرف مخالفت، مالی پریشانیاں الگ، ایمان لانے والے بالکل تھوڑے سے۔ اس پر یہ کہ آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، نرینہ اولاد جو بھی ہوئی وہ فوت ہو گئی۔ اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری امر تھا۔ تو جیسے سورۃ ضحیٰ اور علم نشرح میں آپ پر انعامات کا ذکر ہے، ایسے ہی اللہ نے اس صورت میں بھی آپ پر انعامات کا تذکرہ فرمایا اور آپ کو تسلی دی۔ الکوثر یہ مبالغے کا معنی دے رہا ہے، یعنی بہت کثرت سے ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام کی توفیق ملنا، کہ دین اسلام کو بندہ مان لے اور اسلام کے دین پہ چلے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اسلام میں نہ آنے والے جب پچھتائیں گے اور جس موقع پہ انہیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، اور تب تک وہ اس حسرت اور پریشانی میں اور دکھ میں مبتلا ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے 14ویں سپارے کے شروع میں بیان کیا نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ کافر یہ تمنا کریں گے، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی جسے اسلام کی توفیق ملی ہے یا اسلام دین ملا ہے، یقیناً اللہ نے اس پر بہت انعام کیا ہے، بہت کرم کیا ہے۔ اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ جنہیں یہ نہیں ملی یقیناً وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، نبوت عطا فرمائی، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، خوبصورت اخلاق سے نواز دیا، اخلاق حسنہ آپ کو عطا فرمائے، بہترین تابع دار امت دی، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور یہ خیر کثیر میں شامل ہے۔ لغت کے اعتبار سے کوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا، اس کا نام بھی آپ نے یعنی کوثر ہی بتایا، حوض کوثر۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے۔ یعنی اور بھی بہت سی خیر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو جو کوثر نہر عطا کی یہ بھی ایک خیر ہے جو اسی کوثر میں شامل ہے۔ کوثر کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، جیسے ان شانئک هو الابتر کی مناسبت سے مطلب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ذریۃ کثیرۃ، یعنی بہت کثیر اولاد۔ کفار قریش اور آپ سے دشمنی رکھنے والے کہتے تھے کہ آپ ابتر، بے اولاد ہیں، یعنی آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، اب آپ کی نسل نہیں چلنی، مطلب نہ اولاد نہیں رہی، تو جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی۔ مراد اولاد فاطمہ ہے، کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی اس کی ہی اولاد ہوتی ہے،
یہ معنی یعنی اولاد کثیر بھی الکوثر کے اس معنی میں شامل ہیں جو ابن عباس نے کیا ہے، یعنی خیر کثیر، اور اس کی ابتر کے ساتھ مناسبت بھی ہے، یعنی وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ابتر اصل میں دم کٹے سانپ کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر ذریۃ کثیرہ عطا کر دی کہ آپ سے نسبت والے تو دنیا میں بہت ہوں گے، لیکن جو آپ اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بیٹے ہیں اور ہماری بڑی نسلیں چلیں گی، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، کہ جب کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین کی ایسے مذمت ہو رہی ہے یا ہمارے بڑوں کی مذمت ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ اپنی نسبت کوئی بھی نہیں چلانا چاہتا۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہاں اصل مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، اور قربانی کرو تو وہ بھی اسی کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے کہا جائے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تو اس سے مراد نماز پڑھنے کا حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ حکم ہوتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر نہ پڑھو۔ یہی مفہوم سورۃ انعام میں بھی ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمانے کا احسان ذکر کر کے صرف رب تعالیٰ ہی کے لیے نماز اور قربانی کا حکم دیا۔ کوثر خیر کثیر کے لفظ میں وہ سب کچھ آ گیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ فصلی کی فا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت، وہ بدن سے ہو یا مال سے، صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ انتہائی ناشکری ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہو اور بدنی یا مالی بندگی کسی اور کی ہو۔ شانیون اس کا معنی دشمنی رکھنے والا، ابتر جس کی اولاد نہ ہو، یعنی دشمن ہی لاولد ہے، آپ تو اولاد والے بھی ہیں، اور آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، رہتی دنیا تک۔ سارے لوگ رسول اللہ اور ان کے خاندان کے ساتھ اپنی نسبت، کوئی ہاشمی، کوئی قریشی، کوئی مطلب ان کے ساتھ ہر کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے یا آپ کو ستانے والے جتنے بھی آپ کے دشمن تھے، وہ اس وقت کے بڑے تھے، اور انہیں اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ بڑا ناز تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے نام کے ساتھ جڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اب ان کے دشمن سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ کلمہ پڑھتے وقت، یعنی جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، ایسے اذان میں۔ اب اذان ہی کا دیکھو کہ ہر آن ہر گھڑی پوری دنیا میں اذانیں گونجتی ہیں، ہر جگہ پہ، شہروں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اللہ کی اذان گونجتی ہے، اور آپ دیکھیں ٹائم بھی ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی ٹائم تو کسی پہ کوئی ٹائم۔ ایک شہر میں جب اذانیں ہوں تو گھنٹہ بھر گونجتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں اذانیں، تو ہر گھڑی میں یعنی یہاں کا ٹائم کوئی اور، وہاں اور، ایسے پوری دنیا میں یعنی ٹائم کے مختلف ہونے کے ساتھ اذانیں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں، اور ہر اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے کہ آپ کے نام لیوا بے شمار ہیں، اور آپ کے نام کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کس قدر آپ کے نام کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ ایسے اقامت میں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے، نماز میں بھی، اور درود میں، غرض آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی نسبت پر لوگ فخر کریں گے، اولاد بھی بہت ہوگی، مگر آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اگر ان کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔